السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی اور پروگرام ہے آخر ہو کیا رہا ہے۔ جس دن سے پنجاب اسمبلی ڈیسولو ہوئی ہے تو پاکستان کی اور پنجاب کی سیاست میں خصوصی طور پہ انتہائی تیزی آ گئی ہے۔ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنے رابطے تیز کر دیے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنی ہمدردیاں تبدیل کرنے کے لیے بھی رابطے مختلف جماعتوں سے شروع کر دیے ہیں، جس میں نون لیگ کے کافی سارے ایم پی ایس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فردر الیکشن لڑنے کے لیے، ٹکٹ کے لیے۔ یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے، اس مرتبہ تھوڑی شاید بہتری آ جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جماعتیں خراب نہیں ہوتی، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو۔ اصل جو فرق ہوتا ہے وہ قیادت کا ہوتا ہے۔ اگر قیادت صحیح ہے تو پارٹی صحیح لائنوں پہ چلے گی، اور اگر قیادت غلط ہے تو پارٹی غلط لائنوں پہ چلی جائے گی، اور اس کا نقصان جو ہے وہ پارٹی کو ہوگا، سیاسی نقصان پارٹی کو ہوگا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پارٹیاں اقتدار میں کیوں آنا چاہتی ہیں، اور جمہوریت میں صرف ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے پارٹیاں اقتدار میں۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں رہا۔ پچھلے 35-40 سال سے پارٹیاں اقتدار میں آئیں اور آ کر دولت کمانے کا ذریعہ اس کو بنا لیا، اور ان کی اپنی ذاتی دولت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے نظام کو ڈھیلا کر دیا اتنا کہ کرپشن کو جائز سمجھا جانے لگا، اور پاکستان میں حالات جو تھے غریب کے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اس وقت پنجاب میں جو اصل مقابلہ ہے وہ صرف دو جماعتوں میں ہے، جس میں ٹاپ پہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی قیادت عمران خان کر رہے ہیں، جو انتہائی زیرک سیاستدان ہیں اور آکسفورڈ سے پڑھے لکھے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں پالیٹکس میں، اور انتہائی دلیر ہیں۔ ان کی حکومت گئی پاکستان سے، وہ وزیر اعظم تھے، رجیم چینج ہوا، اور جس طرح بھی چینج ہوا، لیکن عمران خان میدان کو خالی چھوڑ کے بھاگے نہیں۔ انہوں نے ملک نہیں چھوڑا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں یہیں پہ رہ کے مقابلہ کروں گا۔ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان سے حکومت جو تھی ان کے بعد آئی شہباز شریف کی، اس حکومت نے ان کے اوپر بڑے مقدمات بنائے۔ عمران خان نے وہ تمام جبر پاکستان میں رہ کے برداشت کیا، اور اس جبر میں ان کو گولیاں بھی لگیں، قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچ گئے، اور وہ سیاست میں سروائیو کر گئے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ قیادت کے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ قیادت کے بغیر میدان سیاست میں اتر رہی ہے، بلکہ اس کی جو قیادت شہباز شریف کی شکل میں ہے، اس کے کندھے اتنے کمزور ہیں کہ وہ موجودہ سیاست کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ بیانیہ تو تب ہو کہ اگر ان کا 8-10 مہینے کا جو ٹینیور ہے جس میں انہوں نے وزارت عظمیٰ چلائی ہے، اس میں انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا ہو، تو وہ تو عوام کو ڈیلیور ہی نہیں کر سکے۔ جب ڈیلیور نہیں کر سکے تو عوام میں جائیں گے کیا چیز لے کے؟
ان کے دور کو اگر دیکھا جائے تو اس میں مہنگائی عروج پہ رہی، بے روزگاری عام ہو گئی، ملیں بند ہو گئیں، مزدور عام آدمی پریشان ہو گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ چوک ہے، چوراہے ہیں، وہاں پہ فقیروں کی، مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. یہ ممکن ہے انہوں نے یہ سوچا ہو کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ مانگنے کے لیے باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ باہر تو نہیں جا سکتے، تو یہاں پہ ہم چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر ہم مانگ لیں. تو یہ ایک مانگنے کا ٹرینڈ آ گیا. چونکہ کام ہے نہیں، یا لوگ مانگیں گے یا پھر چوری اور ڈاکے ڈالیں گے. تو اس صورت میں جو شہباز شریف کا دور حکومت ہے وہ انتہائی ناقص دور حکومت سمجھا جائے گا. اب نون لیگ کی نظریں پارٹی کی قیادت کے لیے الیکشن کمپین چلانے کے لیے نواز شریف کے اوپر ہیں. اب نواز شریف خوف کے مارے پاکستان میں نہیں آ رہے، ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، وہ سزا یافتہ بھی ہیں. ظاہر ہے پاکستان میں آئیں گے، جیل میں جائیں گے، تو نواز شریف صاحب جیل میں جانے سے بہت ڈرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیل کے باہر ہی مجھے لیڈر مانا جائے. یہ ہو نہیں سکتا. جب آپ نے کوئی اگر کرپشن کی ہے تو پھر آپ کو جیل جانا ہوگا، یا آپ وہ دولت جو لوٹی ہوئی ہے وہ واپس کریں. ہاں البتہ مسلم لیگ نون کے پاس مریم نواز کی شکل میں قیادت موجود ہے. مریم نواز انتہائی محنتی ہیں اور کرزمیٹک ہیں، بہت اچھی مقرر ہیں. لیکن ان کی ہارڈ لک یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے ان کی، کہ انہیں مسلم لیگ نون کا پچھلے کوئی 35 سال کا جو بیگیج ہے وہ بھی اٹھانا ہوگا. ہاں اگر وہ اس بیگیج کو چھوڑ دیں، اپنا ذاتی بیانیہ لے کے آئیں اور اپنی پالیٹکس کریں، تو پھر شاید وہ اچھا رول پاکستان کی پالیٹکس میں پلے کر سکیں. اب مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ مریم نواز کو پاکستان میں لایا جائے اور مریم نواز آ کے الیکشن کی کیمپین چلائیں. دیکھیں جمہوریت، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اور اس چیز کا قائل بھی ہوں کہ جمہوریت کے لیے اپوزیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے. یہ تو چیز نوشتہ دیوار ہے کہ اس آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت لے کے آئے گی. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون بمشکل 40 سیٹوں تک جیت سکے گی. لیکن یہ 40 سیٹیں ایک اپوزیشن کا کردار تو ادا کریں گی نا. اگر کوئی ایک پارٹی جیت کے آ جائے تو اس کے بے لگام ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے اپوزیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ جو بھی حکومت ہو اس حکومت کے غلط کاموں پہ تنقید کی جائے اور انہیں اس روش سے روکا جا سکے. میرے خیال میں مریم نواز جو ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہیں، لیکن انہیں اپنا پرانا بیگیج جو ہے وہ چھوڑنا ہوگا، وہ پھینکنا ہوگا، چونکہ اب لوگ اس بات سے بہت آگے جا چکے ہیں. اس لیے آئندہ الیکشنز میں مریم نواز کا رول پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.